ہم آج کی اہم خبر آپ سے ڈسکس کریں گے۔ امریکہ اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ امریکہ نے بھارت کو جدید F-35 جنگی طیاروں سمیت کئی ارب ڈالر کا فوجی سامان دینے کا اعلان کیا ہے۔ بھارت اور امریکہ کے بیچ سمبندوں میں ایک نیا اتحاد رچا گیا ہے۔ پردھان منتری نریندر مودی کے امریکی دورے کے محض 24 گھنٹے کے بھیتر بھارت کو نیٹو سمان درجہ مل گیا۔ یہ درجہ امریکہ اب تک صرف اپنے سب سے قریبی سہیوگی دیشوں کو دیتا تھا۔ نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ملاقات ہوئی ہے واشنگٹن میں، پہلے ان سربراہان مملکت میں سے ہیں دنیا بھر سے جو ٹرمپ سے ملاقات کرنے پہنچے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ امریکہ اور بھارت اپنے مستقبل کے جو معاملات ہیں، ان کے درمیان جو تعلقات ہیں اور انڈو پیسیفک ریجن میں جو سیاست ہونے جا رہی ہے اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں۔ بلوچستان میں ایک اور سنگین حملہ ہوا ہے تو پاک فوج کو ایک نقصان اٹھانا پڑا ہے، جانی نقصان ہوا ہے سیکیورٹی فورسز کا، جس میں ایک لیفٹیننٹ، ایک صوبیدار اور 7 سپاہی جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ پاکستانی جو پالیسی ہے وہ کہاں پر غلط تھی کہ وہی جو افغانستان کی بری حکومت ہے وہ اپنی چیک پوسٹیں فراہم کرتی ہے ان شدت پسندوں کو اور وہ استعمال کرتے ہیں پاکستان کے خلاف۔ گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی ملاقات ہوئی تھی، جس میں صدر ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ بھارت کو جنگی طیاروں سمیت کئی ارب ڈالر کا فوجی سامان دیں گے، ملٹری کے ساز و سامان میں مزید اضافہ بھی کریں گے۔ اس فیصلے کے بعد بھارت کو امریکہ کی ایڈوانس ٹیکنالوجی، آدھنک ہتھیار اور سامرک سمرتھن ملے گا۔ ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں بھارت کو نیٹو سمان درجہ، اس کا مطلب کیا ہے۔ دراصل نیٹو یعنی نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن امریکہ اور اس کے یورپی سہیوگی دیشوں کا سینیہ گٹھ بندھن ہے۔ نیٹو دیشوں کو امریکہ سب سے آدھنک ہتھیار، سینیہ تکنیک اور سرکشا سہیوگ دیتا ہے۔ اب بھارت کو بھی اسی استر کا درجہ دینے کا فیصلہ لیا گیا ہے، یعنی بھارت کو اب امریکہ کو بنا کسی پابندی کے اتیادھنک ہتھیار ملیں گے۔ امریکہ اب بھارت کو وشیش سینیہ سہایتا دے گا۔ آتنکواد، سائبر سیکیورٹی اور رکشا چھیتر میں بھارت امریکہ کی ساجھیداری اور مضبوط ہو جائے گی۔ امریکہ نے یہ درجہ اب تک صرف آسٹریلیا، جاپان اور ساؤتھ کوریا جیسے دیشوں کو دیا تھا، لیکن بھارت اب اگلا دیش بن گیا ہے جسے یہ سمان ملا ہے، یعنی کہ بنا نیٹو میں شامل ہوئے امریکہ نیٹو کے جیسے سمان اور ہتھیار اب بھارت کو دے گا۔ امریکی صدر اور بھارتی وزیر اعظم کی ملاقات کے بعد جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق دونوں رہنماؤں نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ ممبئی حملوں اور پٹھان کوٹ واقعے میں ملوث مجرمان کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ بھارت کا یہ بے بنیاد الزام ہے کہ حملہ آوروں کا تعلق پاکستان کی شدت پسند تنظیم سے تھا، جبکہ پاکستان اس الزام کی تردید کر چکا ہے۔ پاکستان نے اپنے رد عمل میں مشترکہ اعلامیے کو یک طرفہ، گمراہ کن اور سفارتی اصولوں کے منافی قرار دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ان الزامات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس کو مسترد کرتے ہیں اور امریکہ کی جانب سے بھارت کو دفاعی ساز و سامان کی فروخت بڑھانے کے اعلان پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا یہ کہنا تھا کہ اس سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑنے کا اندیشہ ہے اور یہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے حصول میں بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارت کو جنگی سامان دینے سے خطے میں جو خاص طور پر جو طاقت کا توازن ہے اس پر کیا اثر پڑے گا، پاکستان امریکہ تعلقات اس اعلامیے کے بعد جو ہے وہ کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے سابق سفیر ملیہ صاحبہ اس وقت میرے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ ملیہ لودھی صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو میں اس اعلامیے کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہتا ہوں، یہ اعلامیے میں جو خاص طور پر پاکستان کا ذکر آیا ہے یا مینشن کیا گیا ہے، بھارت اور امریکہ کا مشترکہ اعلامیہ اور اس میں اس طرح سے پاکستان کا ذکر، یہ کتنا غیر معمولی ہے؟ جی بالکل، یہ کافی سگنیفیکنٹ ہے اور اسی وجہ سے ہماری فارن منسٹری نے اس پہ کافی اسٹرانگ ری ایکشن دیا ہے، اس لیے کہ ایک باہمی میٹنگ کے بعد اور ایک بائی لیٹرل کمیونیکے میں ایک تھرڈ کنٹری کا اس طرح سے ذکر کرنا واقعی پاکستان کو قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس میں انہوں نے کہا کیا، وہ تو آپ کو معلوم ہے، انہوں نے یہی کہا کہ دے کال اپون پاکستان کہ وہ اپنی ٹیریٹری استعمال نہ ہونے دے فار کراس بارڈر ٹیررسٹ اٹیکس،
اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں ممبئی اٹیکس کے، ممبئی انسیڈنٹ کے، ان کو بالکل دے شوڈ بی براٹ ٹو جسٹس، اور جو پٹھان کوٹ میں بھی اٹیک ہوا تھا اس کے لیے بھی. تو دس از آبویسلی اس سے ظاہر ہے پاکستان تو بہت ناخوش ہے اس پارٹ آف دا کمیونٹی. اچھا، اب کیونکہ امریکہ اور بھارت کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے یہ اس سے پہلے بھی رہی ہے، لیکن ٹرمپ کے آنے کے بعد اور جس طرح سے یہ ملاقات ہوئی ہے، آنے والے سالوں میں اس اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو آپ پاکستان کے لیے کتنا بڑا چیلنج دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کمیونکے میں ہے کیا. تو یہ 36 پوائنٹ کمیونکے ہے، اور اس میں جس قسم کی اکنامک، اسٹریٹجک، ٹیکنالوجیکل تعاون کی بات کی ہے، تو اس کے تو بہت ہی دور دراز اثرات ہوں گے ان کے تعلقات پہ، یعنی کہ امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں. تو جیسے آپ نے کہا، یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے یہ اس میٹنگ کے بعد اور ہی اسٹرینتھن ہوئی ہے کہ وہ روس سے تیل مت لے اور وہ امریکہ سے تیل خریدے اور امریکہ سے اور اسلحہ خریدے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، ہمارے پہ جو اثر پڑتا ہے وہ اس چیز کا پڑتا ہے کہ اگر امریکہ بھارت کو اور ہائی ٹیک ملٹری اکوپمنٹ دیتا ہے، انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ شاید وہ F-35 ایئر کرافٹ جو ہے وہ بھی دینے کو تیار ہے. تو دیکھیں، اس سے پھر جو یعنی کہ ریجنل بیلنس ہے وہ بھی اسٹیبلائز ہوتا ہے، بلکہ ایک امبیلنس کریٹ ہوتا ہے. وہ پہلے سے ہی معلوم ہے آپ کو کہ کنونشنل تو امبیلنس ہے ہی، اسٹریٹجک امبیلنس بھی جو ہے وہ کریٹ ہوگا. تو ظاہر ہے اس سے پاکستان کے جو سیکورٹی چیلنجز ہے ان میں اضافہ ہوگا. کتنی اہمیت ہے دونوں ممالک کے لیے، اور اس میں پاکستان کے لیے کیا کنسرنز ہیں، اور اس میں سب سے بڑی جو بات نریندر مودی نے وہاں پہ کی ہے، انہوں نے پھر سرحد پار دہشت گردی کا ریفرنس دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سرحد پار یعنی پاکستان کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ اس پر مل کر کام کریں گے. انڈیا میں اس وقت کون سی ایسی دہشت گردی ہو رہی ہے جس کا الزام پاکستان پہ لگایا جا رہا ہے، اس کی تفصیلات ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں مسلسل دہشت گردی ہو رہی ہے، پاکستان کے بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں مسلسل دہشت گردی ہو رہی ہے، جس میں نہ صرف TTP جس کو افغان طالبان پناہ دیے ہوئے ہیں وہ ملوث ہے، بلکہ جو بلوچستان لبریشن آرمی اور دوسری جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں بلوچستان میں، وہ انڈیا کی مدد کے ساتھ وہاں پہ کام کر رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے تقریباً 12 لوگوں کو، اور بعض میڈیا رپورٹ کے مطابق 20 لوگوں کو پاکستان میں انہوں نے قتل کروایا ہے، ٹارگٹ کلنگ کروائی ہے ان کی. اور نہ صرف یہ کہ پاکستان میں، بلکہ 2023 میں انڈیا کی ایجنسی را نے ایک سکھ علیحدگی پسند لیڈر کو کینیڈا میں قتل کروایا، اور ایک کو امریکہ میں اور ایک کو برطانیہ میں، جس پہ بہت شور پڑا ڈپلومیٹک لیول پہ. اور کینیڈا اور امریکہ کینیڈا اور بھارت کے تعلقات، سفارتی تعلقات شدید خراب ہو گئے. لیکن اس وقت مودی اور ٹرمپ کے درمیان پینگیں بہت زیادہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بھارت پر ٹیرف ٹرمپ نے کہا اتنا ہی عائد کریں گے جتنا ہم دوسرے ممالک پر کریں گے. اور F-35 جو جنگی طیارے ہیں امریکہ وہ بھارت کو بیچ رہا ہے، جس سے خطے میں جو توازن ہے طاقت کا وہ خراب ہوگا. اور چین اس صورتحال کو بہت غور سے دیکھ رہا ہے. اور روس اور ایران سے انڈیا جو تیل خرید رہا ہے اس کے جواب میں امریکہ نے آفر کیا کہ آپ ہم سے خریدیں. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں انڈیا اور امریکہ کے تعلقات مزید کتنے بڑھتے ہیں، اور اس سے پاکستان پہ کیا دباؤ آتا ہے، کیونکہ پاکستان پہ دباؤ آ رہا ہے. ہمارے سفارتی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ خان صاحب کے معاملے پہ کچھ دباؤ آ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے مقاصد امریکہ کے کچھ اور ہیں. وہ مقاصد ابھی تک ہمیں نہیں پتہ چل سکے، لیکن خان صاحب کا بہانہ ہوگا، نشانہ کچھ اور ہے. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC اور Z کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.